جی عبارت پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حكمت خطاياه وإن كانت مثل نبذ البحر. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي پھر مالک الاشعری پہلے بتا دیا شکر. جی. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قيل لأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال فقول أستغفر الله واستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب
ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح راوي عن أبي هريرة قال ابو صالح قال أبو صالح جی بعض آتے ہیں اپنے حرکات سکنات سے جی بار بار یہ غلطی نہیں بتانی چاہیے تو آنی چاہیے ابو صالح الراوي جی قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل عن كيفية ذكره قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون من كل منا 33 متفق عليه وزاد مسلم في روايته ورجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سمع إخواننا أهل الأنبار بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الكفور جمع وهو المال الكثير. جی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. کتاب الذکر یہ کتاب بلکہ کتاب الاذکار اذکار ذکر کی جمع ہے ذکر کے بارے میں ہے. تو پہلا باب فضل الذکر ہے ذکر کی فضیلت کے بارے میں. تو امام نووی رحمہ اللہ اس باب سے متعلق جو آیات ہوتی ہیں پہلے ان کو جمع کرتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں. اسی طرح کر رہے ہیں. قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے بہت بڑی چیز ہے. سمجھ آ وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تم مجھے یاد رکھو انسانوں کے مجلسوں میں تمہیں یاد رکھوں گا فرشتوں کے مجلس. وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ تم یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ انداز میں پکارنے سے کم. ٹھیک ہے بول کر پکارنے سے کم صبح اور شام اور غافل میں سے مت ہو جائے. یعنی اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر آہستہ ہی بہتر ہے لیکن تھوڑی سی اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ٹھیک ہے جہر سے بات میں جہر سے کم جہر نہ جیسے آپ اللہ کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے. لیکن اب کسی کو ادھر کوئی کھڑا ہو کسی کو بلاتے ہیں تو آواز ہو گیا اس طرح آواز دیتے کہ اس طرح جہاں بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اور جذبات میں لا الہ الا اللہ اس طرح جذبے میں آ جاتے ہیں. ہاں تو یہ نہیں ہوتا اس طرح سمجھ آ رہے کہ اچھا جی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اسی طرح اللہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات آیت ہے والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم الحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ آیت ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ذکر کی کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے اور اللہ کا ذکر کرنے والیا.
اچھا اس سے پیچھے کیا فرمایا؟ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. فروجہم ذکر ذاکر کیا نام ہے، حافظین کے ساتھ، حافظات کے ساتھ نہیں. اور کثیرن کا ذکر بھی ذاکرین کے ساتھ ہے، ذاکرات کے ساتھ نہیں ہے. یہ نقطہ تو آپ کو ایسے اب سمجھ میں ہوگا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے تو پچھلے سال آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ترجمہ پڑھ چکے، تو نقطہ تو آپ کے ذہن میں یہ ہو. سمجھ آئے کہ جی جی اچھا مجھے سمجھ رہا تھا کہ آپ ذہن میں ہوگا. دیکھو اور حافظین فروجہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والی ہے. لیکن شرمگاہ زیادہ تر غلط مرد استعمال کرتے ہیں، عورتوں میں شرم و حیا مانے ہوتی، تو اس لیے فروجہم کا ذکر حافظین کے ساتھ کیا کہ ان کو زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین، یہاں پر کثیرن کا ذکر بھی کس کے ساتھ کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ کیا، اس لیے کہ مرد اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، عورتیں کم کرتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت، ٹھیک ہے، اور بڑا اجر. ایسے لوگوں کے لیے 10 صفات کا ذکر ہے اس آیت میں. کتنی صفات کا ذکر ہے؟ 10 کا. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. فرماتے ہیں وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو، ٹھیک ہے، صبح اور شام. سمجھ آ گیا دن کی شروع اور آخر. فرماتے والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، آیتیں اس باب میں اور بہت ساری اللہ کے ذکر کے بارے میں بہت ساری آیات، کچھ انہوں نے ذکر کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے، ترازو میں وزنی اور رحمان کو محبوب ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سمجھیں، بخاری شریف کی آخری حدیث یہی، زبان پر ہلکا پھلکا ٹھک. سمجھ آ گئے؟ ترازو میں بہت وزن ہے، تو اس کا ثواب ڈالا جائے گا نا ترازو میں، پھر لگ پتا جائے گا. اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو یہ پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ کلمے اگر کوئی پڑھے صبح فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان ایک تسبیح، یعنی 100 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیں، خاص کر رزق وسیع عطا فرمائیں گے. اور یہ بزرگوں کا معمول رہا، اس کو آپ اپنا معمول بنا، فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان ایک تسبیح پڑھ. سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ جی. اگلی روایت میں ہم بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ، فرمایا کہ میں یہ کہہ دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میں کہہ دوں تو یہ زیادہ محبوب ہے مجھے ان چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی یہ کلمات مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलिमा। कौन सा कलिमा? तीसरा कलिमा। तो पढ़ने, एक तस्बीह पढ़नी चाहिए, एक तस्बीह इसकी पढ़नी चाहिए रोजाना। वक्त में आपको बता चुका हूँ कब पढ़ने चाहिए। आपके पास वक्त होता है असर के बाद, तो एक तस्बीह इसकी पढ़नी चाहिए। ये हमारे मशाइख देते हैं पढ़ने के लिए। समझ आ रही कि नहीं है? अच्छा जी, अगली रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, फरमाते हैं कि जो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फी यौमिन मिअत मर्रा, दिन में 100 दफ़ा पढ़ ले तो फरमाते हैं कि ये बराबर होते हैं उसके लिए, बराबर होते हैं उसके लिए 10 गर्दनों के बराबर। जो है कि 10 गर्दनों को आज़ाद करे वक्त जो सवाब मिलता है, और उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती है, और उसके 100 गुनाह माफ़ होते हैं। और ये कलिमात उसके लिए शैतान से हिफाजत बनते हैं, किला बनते हैं जिस दिन उसने पढ़े शाम तक। और नहीं कोई अफजल अमल इससे लाता मगर वो जो इससे ज़्यादा पढ़े। तो ये कलिमात अगर कोई 100 दफ़ा पढ़ ले, ठीक है। कौन सा कलिमा है ये? चौथा कलिमा है। तो ये क्या होगा? फरमाते हैं इतना सवाब मिलने को है कि उसने 10 गुलाम आज़ाद किया। गुलाम आज़ाद करने का बड़ा सवाब मिलता है। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गुलाम आज़ाद करता है तो उस गुलाम के एक उज़ू के बदले में अल्लाह ताला आज़ाद करने वाले के एक उज़ू को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं। इतना सवाब है। हदीस शरीफ में है, इसका शरीफ में कि हत्ता कि उसकी शर्मगाह के बदले में, गुलाम की शर्मगाह के बदले में आका की शर्मगाह भी जहन्नम से आज़ाद होती है। कितना ज़्यादा सवाल है गुलाम। तो आपको कहेंगे 10 गुलाम उसने आज़ाद किए, एक नहीं 10। ये कलिमात जो पढ़ते हैं, और इसी तरह 100 नेकियां लिखी जाती है, 100 गुनाह होते हैं। शैतान से महफूज रहता है उस दिन शाम तक, और सबसे अमल इसी का शुमार होता है उस दिन। हाँ, जो इससे ज़्यादा पढ़ता है तो फिर उसका शुमार होगा। तो ये कलिमात पढ़ा कर, एक तस्बीह इसकी भी पढ़नी चाहिए, खासकर जब आप बाहर निकले असर के वक्त बाहर गए तो इसके लिए और ज़्यादा सवाब है इसके चौथे कलिमा। वैसे भी बाज़ार में चौथा कलिमा पढ़ना चाहिए, तो पढ़ा कर इसको मामूल बनाए। वो पढ़ते हैं तो मामूल में लाने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको मामूल में आना चाहिए जी। और फरमाते हैं कि जो पढ़े सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, ठीक, किसी दिन 100 दफ़ा पढ़ ले उसको गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की जाग के बराबर हो। फिर सुब्हानल्लाह व बिहम्दी कोई पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बंदे दा पुत बढ़। समझ आ रही है जी। अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो पढ़ ले, क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कलिमा अभी जो 10 मर्रात 10 दफ़ा पढ़, तो गोया कि वो ऐसे जैसे कि उसने 4 गुलाम आज़ाद किए इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में। अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, क्या ही खुशकिस्मत सहाबी। समझ आ रही कि नहीं? ये वो सहाबी है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके घर में 6 से 7 तकरीबन 6-7 महीने गुजारे हैं। समझ आ गई कि नहीं है?
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، چند کے گھر میں رکے تھے، 6-7 مہینے کے گھر میں گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ داخل ہو رہے تھے تو لوگ کھڑے تھے ارد گرد. ہمارے محلے میں آ جائے، ہمارے محلے میں آ جائے، استقبال کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں، ادھر آ جائے، ہمیں سعادت مل جائے. کئی محلے تھے نا، کئی گلی محلے، کئی گلی، ایک محلہ تو نہیں تھا، کئی محلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل چھوڑ دیتی اونٹنی کو، فرمایا اس کو چھوڑ دے، یہ معمور ہے، اس کو امر ہو چکا ہے، ادھر بیٹھیں گی نا ادھر ہی میں جاؤں، اس کا حکم ہو چکا ہے، چھوڑ دو اس کو، خود جائے گی، خود بیٹھے گی. تو جاتے جاتے ان کے گھر کے پاس بیٹھ گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی. تو فرمایا کہ جو پڑھے گا تو اس کو گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں 4 غلام آزاد تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے اولاد عرب ہے، عرب، خالص عرب. سمجھ آئے؟ اور عربی غلام نہیں ہوتا، عرب. اسماعیل علیہ السلام کا جو تھے نا جزیرہ عرب کے مشرکین، تو ان کے لیے ایسے 3 حکم ہے جو مسلمان نہ ہو، یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ، یا پھر تیسرا حکم تلوار کے لیے. ان کے لیے 2 حکم، اسلام یا تلوار، بس. ان میں نہیں کہ ان کو غلام آپ گرفتار کر کے غلام بنائیں، نہیں، یہ غلامی تو ہیں ان کے لیے. تو اس لیے فرمایا یہ ثواب ہے، وہ کہ کسی نے 4 غلام عرب آزاد کیے، خالص عرب. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں گزرے. اتنا ثواب ملتا ہے، بندے دا پت بڑا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی آگے دے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین کلام اللہ کے ہاں کون سا؟ فرمایا سب سے بہترین کلام اللہ کے ہاں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اللہ اکبر. یہ سب سے بہترین کلام اللہ کے پاک ہے، تو بہترین نہیں وہ. اب بات ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف پر. ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں نا، تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ، بہت اچھا لکھا ہے اس نے، بہت تکڑا بچہ ہے، تو یہ ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہنستے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ کی تعریف حمد و ثنا ہے، اللہ خوش ہوگا اس سے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت تارک الدنیا صحابی گزرے، بالکل دنیا سے الگ تلک، بلکہ دنیا جمع کرنے کو تو ناجائز ہی سمجھتے تھے ایک طرح کا. جو دنیا جمع کرتا تھا تو اس کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کر جاتے تھے، دنیا جمع کر رہے، دنیا کی محبت ہے تمہارے دل میں، یہ کر رہے ہیں. یہ بالکل دنیا سے الگ تلک. آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ان کو بھیج دیا گیا تھا دیہات میں، ایک علاقے میں رہتے تھے ادھر الگ تلک، کیونکہ شہر میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ڈنڈا اٹھا کر پہنچ جاتے تھے. دنیا جمع کر رہے تو دنیا ہے تمہارے پاس.
ادھر بھی ان کا انتقال بھی ہوا ہے. بالکل زاہد تھے، زاہد، صرف نام کے زاہد نہیں تھے، کام کے زاہد. سمجھ آگے کہ وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ. زاہد تو قرآن سے ثابت ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جی. تو یہ فرماتا. اگلی روایت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ. میں نے آپ سے عرض کی اشعری کہاں کا قبیلہ تھا؟ کہاں کا قبیلہ تھا؟ عرض کیا تھا آپ سے، یمن کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی ایمان کا بڑا حصہ ہے یا آدھا ایمان طہارت، اور والحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو جگہ ہے اس کو. طہور، طہارت، پاکی، یہ فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان. شطر نصف کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. شطر بہت بڑے حصے کو بھی کہا جاتا ہے. تو پاکی جو ہے نصف ایمان ہے. بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ہر چیز پاک ہو، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے. برش کرنا، مسواک کرنا، منہ سے بدبو نہ آئے، نماز میں کوئی کھڑا اس کو تکلیف نہ. بہت برا ہے اس کا بہت ہے. مسواک کے بغیر تو وضو ہونا نہیں چاہیے. 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو کوئی بہت زیادہ پاگل ہوگا جو نماز مسواک کے بغیر پڑھے گا. اتنا زیادہ ثواب کوئی چھوڑے گا؟ اتنا زیادہ ثواب یہ عقل مند شخص نہیں ہو سکتا. مسواک آپ کے پاس، خوشبو کا اہتمام کریں. اب گرمی کا موسم آ رہا ہے، بدبو نہ پکڑ کے جو بالوں کی صفائی ہے یہ جو ہے نا ہر ہفتے کرنی چاہیے. کیا خرچہ ہوتا ہے وہاں سے ریزر لے رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ 3-4 جو میں استعمال کر سکتے ہیں 40-50 روپئے کا. تو ہفتے میں سے 10 روپئے آپ کی کوئی صفائی پر لگ رہے ہیں تو اس کے ساتھ صفائی کیا کریں. بالکل بدبو نہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کچھ سال پرانی بات ہے، جانے والے تھے یہاں پہ رہتے تھے، اب چلے گئے. کہتے ہیں نماز میں ایک طالب علم کھڑا تھا، لیکن میں کب نماز سے فارغ ہوں گا، اتنی بدبو آ رہی تھی اسے. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. نہانا گرمی میں روزانہ. اب نہانے میں کوئی پیسے لگتے، خوشبو کون سے مشکل. آج کل سستی خوشبو ملتی ہے، تیز خوشبو نہ اپنے لوگوں کو تقریباً 150 روپئے 200 روپئے کی شیشے لے اپنے پاس رکھ. مہینے 2 مہینے آپ کے نکل سکتے. روزانہ ہم دن میں 1-2 دفعہ لگا دیا کر. بہت زیادہ اہتمام. مولویوں کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جس طرح بدبو ہو فرشتے نہیں آتے پھر. یہ ذہن میں رکھیے. جی. تو فرمایا کہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے اس سے، ترازو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ سب جگہ کو بھرتے ہیں ثواب سے. اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ یہ جو خلا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اتنا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا علمنی کلاما اقولہ، کوئی بات مجھے کوئی کلام سکھا دے کہ میں پڑھتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. یہ پڑھا کر. تو آگے سے وہ بھی عرب تھا، اس کو بھی پتہ تھا اس کا ترجمہ سارا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ.
تو وہ کہنے لگے فَهَٰؤُلَاءِ لِرَبِّي، یہ تو سب میرے رب کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں تو سب رب کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی تعریف کر دو، تو میرے لیے کیا ہے؟ فَمَا لِي، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میں بھی کبھی نہیں کچھ مانگوں، یہ تو اللہ کی تعریف ہے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، یہ بھی بڑا کہتا میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق دے۔ تو یہ آپ کے لیے ہو، اب اپنے لیے ہو۔ تو یہ آخری جو کلمات ہے یہ جو ہے نا 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے چاہیے۔ اس میں ادھر 4 کلمات ہیں نا، لیکن 5واں بھی آتا ہے بعض بات، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھنے چاہیے، حدیث مروی ہے۔ کھڑے ہو جا، کھڑے، بارہا تجھے میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو، یہ آخری چانس ہے، لاسٹ چانس۔ اس کے بعد اگر تو سوئے نا تیری خیر کوئی نہیں، تو آپ کو کیا کرتا ہے؟ رات کو کرتے کیا ہو؟ ہاں خبردار، تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، پیچھے کھڑے ادھر سوتا ہے۔ بارہا تجھے تنبیہ کر چکے، بارہا، بندے کا پت بڑھتا نہیں، بے وقوف، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ 2 سجدوں کے درمیان یہ کلمات پڑھنے چاہیے، سمجھ آ گئی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کو کہا تھا ماموں کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماموں نہیں تھے لیکن رشتے میں گویا کہ ماموں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کا تعلق تھا نا بنو وہب قبیلے سے، تو ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ تو اس طرح گویا کہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ماموں نہیں تھے، آمنہ کے بھائی نہیں تھے، سمجھ آئے؟ 10 مبشرہ میں سے، اور یہ واحد صحابی ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں نا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، صحابہ کہتے تھے، لیکن یہ وہ صحابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ سمجھ آ گئی؟ کہ جب تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ سے فرمایا تھا تیر مار، تیر مار، مارو مارو تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ بہت بڑا اعزاز ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو استغفار کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ کہتے تھے۔ پھر فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام ہے، یا ذو الجلال والاکرام نہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پھاڑا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے کہ منادا مضاف منصوب ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ ہی رہی ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 3 دفعہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ثوبان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سمجھ آگے کے لیے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اللہم انت السلام، سلام بھی تو ہے اور سلامتی بھی تجھ سے نکلتی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی لیکن اس وقت کمرے میں موجود، شاید کچن میں ہوگی، کدھر کہیں ہوگی۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔
خدیجہ پر سلام ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جبرائیل ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، آپ پر سلام بھیج رہا ہے. تو بڑی سمجھدار تھی، بہت سمجھدار تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلام میرے طرف سے، اللہ کو بھی سلام، یہ نہیں کہا. وہاں بڑا پیارا جملہ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، یعنی میں تو اللہ کو سلام نہیں بھیج سکتا، اللہ تو خود سلام. اللہم انت السلام ومنک السلام، سلام تو اللہ خود ہے اور سلامتی تو اللہ سے نکلتی ہے. سلام قولا من رب الرحیم. سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، نماز سے تو فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سمجھ آ گئی؟ یہ کلمات پڑھتے. اچھا جی، تو دوسرا الجد، ٹھیک ہے، یہ ینفع کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، اور پہلے الجد ینفع کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نام ہے ان کے صحابہ میں، سیاست میں ان کا بڑا نام ہے، ٹھیک، اور شادی بھی بہت کی انہوں نے، بہت. بعض روایت میں ان کی بیویوں اور باندیوں کو ملا کر 300 تعداد بنتی ہے. خوب چسکی لیے نا. اللہ ولا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، جس کو آپ روک دے، پہلے کیا ہے؟ اللہ والا جس کو آپ روکے اس کو کوئی، لا مانع کوئی مانع نہیں جس کو آپ دے، ولا معط کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ روکے. ٹھیک ہے، اور کسی بزرگی والے کو کوئی بزرگی آپ کی طرف سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی خود بخود. تو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، مانگنے چاہیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ یہ کلمات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ دعا یہ کلمات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ہم نے زبیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کلمات پڑھنی چاہیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی تھے. صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ان کے بیٹے تھے. عشرہ مبشرہ میں سے بڑے بہادر تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی بڑے بہادر تھے، باپ بیٹا دونوں بہت بہادر تھے. یہ عبداللہ بن زبیر تو بچپن سے ہی بہادر تھے نا، باپ نے تربیت ایسی کی تھی. جب باپ لڑتے ہوتے تھے نا، باپ لڑتے ہوتے تھے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، تو ان کو اپنے اوپر ایسے بٹھا کر یہ بھی ساتھ کرتے تھے، چھوٹا بیٹا. بعض اوقات آپ زبیر رضی اللہ عنہ کسی اس میں جاتے تھے کسی مجمع میں کفار کو لڑنے کے لیے، تو صحابہ سے کہتے تھے کہ پہلے اس کے لیے اس کو کوئی روکنے والا کھڑا ہو جائے، یہ چھوٹے کو، ورنہ میرے پیچھے اس میں آنے گھسنا ہے. اتنے بہادر، اتنے بہادر، جنگ سے استفاد نہیں ہے اس بچے. اور 7 دن تک یہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، مسلسل درمیان میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. اور جس کے بعد 7ویں دن بھی حشاش بشاش ہوتے تھے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی تھا کہ 15 دن بھی مسلسل روزہ رکھتے.
لیکن 7 دن تو رکھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا قال اللہ اکبر کانہ فارق الدنیا، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے تو گویا کہ ابھی دنیا میں نہ رہے۔ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے مجاہد، وہ کہتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تلاوت کر، میں نے تلاوت شروع کیا الف لام میم، تو عبداللہ بن زبیر سجدے میں چلے گئے۔ میں پڑھتا رہا، ظاہر ہے کہ اس اسپیڈ سے نہیں کر رہا، پڑھتا رہا۔ سورہ بقرہ میں نے ختم کر، سورہ آل عمران میں نے ختم کر، سورہ النساء ختم ہو گئی، سورہ المائدہ ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر ابھی تک ایک سجدے میں، 6.25 پارے ہو گئے اس سجدے میں۔ اور جب نماز پڑھتے تھے نا حرم شریف کے پاس کھڑے ہو کر، تو پرندے ان کے سر پر بیٹھتے تھے، پرندے سمجھتے کہ ستون ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، ہلتے نہیں تھے، بالکل کھڑے۔ اور ایک دفعہ ہاشم ان کا بیٹا تھا، ان کے پاس ایسے بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی بالکل سامنے پڑے، سانپ آ گیا، سانپ، ٹھیک ہے، بالکل ارد گرد۔ وہ کیا اس کو لیتے ہیں، ارد گرد لیتے، کیا کہتے ہیں اس کو، بچے کو لیا اس نے، جی ہاں، اس کے بعد بلکہ اس کی گردن کے ساتھ، گردن کو، اس کی گردن کو لپیٹ لے، بچے کو ہاتھ سے شور ہوا جی، سانپ 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 سانپ، بڑے مشکل سے بچے کو چھڑایا سانپ سے، اور یہ نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہو گئے، اہلیہ کہنے لگی یہ گردن کو لپیٹ لیا تھا سانپ نے اس کی، ان کو پتہ نہیں چلا، میں کہا مجھے تو نہیں پتہ چلا، وہ شور سا میں نے سنا۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کر۔ یہ تھے عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف، اخبث الناس نے ان کو شہید کروایا، ان کی لاش لٹکائے رکھی کئی دن راستے میں۔ اس وقت بھی روزے سے تھے جب شہید ہو، اور سارے ساتھی ان کے شہید ہو گئے، ان کے قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا، یہ نماز میں تھے تب شہید ہوئے، تلوار ساتھ پڑی ہوئی تھی، نماز میں ان کو شہید کی۔ حجاج بن یوسف اخبث الناس، وہ خبیث انسان، وہ سامنے آتا نا ان کے، وہ لڑتا بھجت تب آنا تھا کہ وہ سامنے آتا، اس کے قریب تو کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ ان کے والدہ تھی اسما بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی۔ وہ جب خبیث نے ان کو شہید کروایا نا، تو وہ کہنے لگے اسما کو بلاؤ میرے پاس۔ اسما رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں آتا، تم آؤ، میں نے آنے نہیں تیرے پاس۔ اور وہ جب آیا تو اس نے کہا اے ماں، ماں کا لفظ استعمال کیا حجاج نے۔ وہ کہنے لگے مجھے ماں مت کہو، میں نے تو جیسے بغیرت نہیں چلی، مجھے ماں کہتے ہو تم، خبردار مجھے ماں نہیں کہتے۔ اتنی جرأت مند خاتون، حالانکہ 70-80 سال سے اس کو کتنا زیادہ تھی، بوڑھی تھی بالکل، اتنی جرأت مند خاتون، ظاہر ہے کہ کس کی بیوی تھی اور کس کی ماں تھی۔ تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، مسلمان تھا، مسلمان تو تھا، قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو، قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا، قرآن کا بڑا عالم تھا۔ جی نہیں، اسلام کے خلاف نہیں تھا، اصل میں عبد الملک بن مروان کا ایک طرح کتا تھا، بس چمچہ تھا اس کا، اس کے خلاف عبد الملک بن مروان بہت بڑا عالم تھا، تو یہ اس کے خلاف جو بھی آواز ہوتی تھی نا، یہ اس کو دباتا تھا۔ اور حکمرانوں کے ایسے لوگ، ظالم لوگ چاہیے ہوتے کہ ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے، فوراً اس کی آواز کو دباؤ۔ تو اس نے مطلب عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی نا مکہ مکرمہ، اور بہت سارے شہروں میں، بہت ساری جگہ پر حکومت قائم ہو گئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کر، تو وہ عبد الملک بن مروان، پھر اس کے بعد وہ بادشاہ بنا،
تو یہ اس کا گورنر تھا، کبھی کسی کو مختلف علاقوں پہ رہا ہے حجاج، تو بس اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا تھا، یہ چمچا تھا نا، اس کا چمچا کہ میں بڑا تبیرا، اس کی آواز کو دبا دیتا. یعنی مطلب ہے خانہ کعبہ پر حملہ کی، منجنیق پھینکی، خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پیدا ہو گئی. کہ عبداللہ بن زبیر تو خانہ کعبہ میں تھے نا، ادھر تھے، تو منجنیق میں سے بمباری کی، فائرنگ کی. باقی وہ عالم مسلمان تو غیر مسلم تو نہیں تھے. اس کو اس بادشاہ عبد الملک بن مروان بہت بڑا عالم تھا، قرآن 3 دنوں میں ختم کرتا تھا، لیکن جب بادشاہت ملی تو پھر قرآن کو کہا بس اب چھٹی ہو گئی. اقتدار جو ہے نا، اقتدار تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین فقراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جو اہل الدثور ہے، مال والے ہیں، مال و دولت والے تو بڑے بڑے درجات لے گئے، ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے. وہ نماز پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اموال کی فضیلت ہے، اموال ان کے پاس زیادہ ہے. وہ حج کرتے، عمرہ کرتے، جہاد کرتے، صدقہ کرتے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں ایسی چیز، نہ سکھاؤں تم ایسی چیز جس کے ذریعے تم درجہ پاؤ ان کا جو تم سے آگے نکلے، اور ان سے بھی آگے نکلو جو تمہارے بعد ہے. اور نہیں کسی کو ولا یکن احد افضل منکم، نہیں تم سے کوئی زیادہ فضیلت والا ہوگا مگر وہ کام کرو جو تم نے کیا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کے حمد بیان کرو، تکبیر بیان کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ، یعنی سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، بعض روایت میں 34 دفعہ کمی ہے. اب وہ سارے جو راوی ہیں جو ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کیسے کہیں، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر 33 دفعہ. تو اس امام مسلم نے اس کی روایت میں اپنی روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جب فقراء مہاجرین دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو مال و دولت والے بھائی ہیں انہوں نے سنا جو ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی کرنے لگے، وہ بھی پڑھنے لگے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم کیا ہوگا، مال ویسے خرچ کر رہے ہیں، یہ عمل بھی کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مال و دولت بھی خرچ کر رہے ہیں اور ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقسیم ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا